وہ ایک ایسی چیز ہے جس نے وارد ہونا ہے تو اس سے پناہ مانگیں کہ کوئی کہندا پیڑ لک دی، کوئی کہندا چک۔ کھانا شام میں اگر میسر ہوا تو آپ نے مغرب کے بعد کھا لیا۔ برائیوں سے، بری سوچوں سے نکالنا دین کی سمجھ حاصل کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ سچی گل ہے محمد بخشا وچوں گئی یہ مکھ۔ نیچر کہتی ہے کہ دن کام کے لیے اور رات آرام کے لیے بنایا۔ قدرت چاہے تو معاف کر دیتی ہے، فطرت کبھی معاف نہیں کرتی۔ ماضی سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، سینے سے لگانے کے لیے نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ How to deal with the problems of senior family members۔ ہمارے معاشرے میں، گھر میں اور خاندان میں پائے جانے والے جو بزرگ حضرات ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، ان کا حل کیسے کیا جائے، وہ خود کیا کریں اور ہم اس میں اپنا حصہ کیا ڈالیں، یہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا۔ تو سب سے پہلے ان کے پرابلمز کی نشاندہی کرتا ہوں کہ وہ کیا ہوتے ہیں۔ ان کو ذہنی، جسمانی، نفسیاتی، جذباتی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی، ازدواجی مسائل جو ہیں یہ میجر کامن ہوتے ہیں سب میں۔ تو اب آپ کے جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں، یو پیپل آر کوائٹ ینگ، آپ کا وہ لیول نہیں ہے جو میرا ہے، تو جو میرے مسائل سر درد آپ کے ہے اور یا سر درد میرے ہے تو سر درد، لیکن اس کی نیچر اور انٹینسٹی میں اور اس کے ریئیکشن میں ایک فرق ہوگا۔ تو جو سینئر پیپل ہوتے ہیں فیملی میں یا معاشرے میں، ان کو جو جسمانی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ کچھ چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، جبکہ انہیں مان لینا چاہیے کہ کوئی کہندا پیڑ لک دی، کوئی کہندا چک۔ سچی گل ہے محمد بخشا وچوں گئی یہ مکھ۔ تو وہ اس مکھ کو نہیں سمجھتے، وہ آپ نے سمجھانا ہے۔ بلکہ میرے اس پورے لیکچر کا جو سب سے امپورٹنٹ کرکس وہ ایک جملہ ہے، صرف ایک جملہ ہے، اس میں ان کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ Either they don't deserve respect but they demand respect۔ وہ عزت کے حامل یا حقدار ہیں یا نہیں ہیں، وہ عزت چاہتے ہیں۔ یہ ان کا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے، اور یہ جتنی باتیں میں آج آپ سے کروں گا وہ سب کی سب اسی تناظر میں ہوں گی۔ تو یہ آ گئی، پھر وہ گئی جوانی آیا بڑھاپا، نکل پئیاں نے پیڑاں، اے سمرے کم نہیں آندی سونف اجوین ہریڑاں۔ کوئی کہندا پیڑ لک دی، کوئی کہندا چک۔ سچی گل ہے محمد بخشا وچوں گئی ہے۔ تو وہ اس بات کی طرف چونکہ نہیں آتے تو کچھ ایسی چیزیں کر بیٹھتے ہیں جو ان کے نہیں کرنے کی ہوتی، اور وہ ان کے لیے جسمانی مسائل پیدا کرتے ہیں۔ اب آتا ہوں کہ ان کو ذہنی اور دماغی مسائل جو ہیں، ان میں یاداشت کا مسئلہ، اور اس وقت یہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، جس کو الزائمر کہتے ہیں۔ کھانا کھا لیا ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں کھایا کہ نہیں کھایا، بیٹی پہ، بیوی پہ، بہو پہ کہ میں نے روٹی نہیں پوچھ دی۔ تو اس میں بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے، بڑوں کو چیز رکھ کے بھول جاتے ہیں۔ تو وہاں ہمیں کیا کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ ان کی موومنٹ میں وہ اپنی چیزیں کہاں رکھتے ہیں، کون سی بات کب کہتے ہیں، بہت ضروری ہو تو اس کو لکھ لیں۔ اس کے بعد آتا ہے ان کی نفسیاتی الجھنیں کیا ہیں۔ وہ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ماضی میں رہتے ہیں، میں جوانی میں یہ کرتا تھا، میرے زمانے میں یہ ہوتا تھا۔ اب میں اگر آپ لوگ جو بیٹھے ہیں میں یہ کہوں کہ 150 روپے تولہ سونا جو تھا وہ میں نے لیا، کیا کیا؟ آج کس ریٹ پہ؟ دیکھو عورتوں کو پتا ہوتا ہے۔ تو اب آپ اس زمانے میں جا نہیں سکتے، نہ میں آپ کو لے جا سکتا ہوں، تو مجھے اس وقت کی بات ذرا محدود کرنی چاہیے، لیکن وہ میں بولتا جاتا ہوں، سناتا جاتا ہوں آپ کو۔ پھر دوسرا جو ان کو ہوتا ہے وہ ڈپریشن۔
وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ماضی سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، سینے سے لگانے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو ان کو پھر جب آپ ان کی بات نہیں سنتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کے ان کا کیتھارسس نہیں کرتے، تو اس کے نتیجے میں ان کو ڈپریشن پیدا ہوتا۔ اس کے بعد آتا ہے ان کے جذباتی مسائل۔ جذباتی مسائل بھی ایک بہت عجیب شکل میں، اس کی میں تفصیل کی بجائے آج سے تقریباً 50 سال پہلے، 49 سال پہلے، میرے استاد نے، جو میرے اردو کے ٹیچر تھے، انہوں نے کلاس میں دو رخ بیان کیے۔ ایک حسین شام کو میں چلا سلام کو، کوئی نہیں جو روک کے، کوئی نہیں جو ٹوک کے مجھے کہے ذرا ٹھہر جائیے، رکیے ابھی نہ جائیے۔ اب وقت بدل گیا، تو ایک اداس شام کو میں چلا سلام کو، کوئی نہیں جو روک کے، کوئی نہیں جو ٹوک کے مجھے کہے ذرا ٹھہر جائیے، رکیے ابھی نہ جائیے۔ اب چونکہ مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو نتیجہ کیا ہوا کہ میں ایک دم بری طرح سے ڈپریشن میں آ گیا کہ شاید میں کسی قابل نہیں رہا۔ حقیقت کو تسلیم نہ کرنا یہ بزرگوں کا سم ٹائم بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جس سے گھر والے اور باقی لوگوں کو بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پھر آتا ہے معاشی مسائل، ان کے کیا ہیں؟ دیکھیں، انہوں نے اپنے وقت میں جو کمایا ہوتا ہے وہ اپنی فیملی پہ خرچ کرتے ہیں کہ یہ بچے بڑے ہو کے میرا بازو بنیں گے، میرا سہارا بنیں گے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے زمین بھی سم ٹائم کچھ بچے پاؤں کے نیچے سے۔ تو اس نے کیا ہوتا ہے کہ اپنی الگ سے اسٹرینگتھن نہیں کی ہوتی فائنانشلز کو، یعنی رینی ڈے کے لیے اپنے ذاتی کنٹرول میں پیسہ نہیں رکھا ہوتا، تو وہ جو معاشی محتاجی ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ میرے ایک ذاتی دوست نے، بچہ اس کا چھوٹا تھا، تو کہتا ہے پروفیسر صاحب پتہ نہیں یہ کب بڑا ہوگا، بڑا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے ہاتھ کی کمائی کھاؤں۔ پھر 30 سال کا عرصہ گزر گیا، بیٹا بہت اچھی پوزیشن میں پہنچ گیا۔ اب بیٹا کوئی کپڑا لا دے، کوئی چیز لا دے تو وہ لے لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے پروفیسر اس طرح کیتا ہی نہیں جانتا، یہ بڑے غور سے دیکھیے گا کہ مجھ سے ایسے، کیونکہ اس کو ایسے کیا تھا نا اس وقت جب وہ کسی بھی قابل نہیں تھا۔ تو اس کے حل میں یہ ہے، میرے ایک بھانجے کے بہت کمال کی اس کی میں مثال دیتا ہوں، میں نے ایسا چیز کبھی نہیں دیکھی۔ اس نے کیا کیا کہ جب وہ کام کرنے لگا اور بزنس چل پڑا، تو اس نے اپنی چیک بک اپنے باپ کو دی۔ اس کو دفتر کے لیے، مال خریدنے کے لیے جو بھی رقم درکار ہوتی، تو وہ ان سے کہتا کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے۔ یہ بڑی کمال کی اسٹریٹجی۔ اس کے بعد آتے ہیں جی معاشرتی مسائل۔ پھر معاشرے میں وہ توجہ ختم ہو جاتی ہے جو آپ کو ایک خاص عمر کے ایکٹیو حصے میں ہوتی ہے۔ دیکھیں اس وقت میں اگر اپنی بات کروں تو ماشاءاللہ میں ایک پبلک فگر ہوں، ٹھیک ہے؟ جب میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا، اس وقت مجھے کیئر کی زیادہ ضرورت ہے، تو اس وقت مجھے معاشرہ کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا۔ اور فلمی اداکاروں پر، شو بزنس سے ریلیٹڈ لوگوں پر یہ وقت بہت تکلیف کا ہوتا ہے۔ کہاں ان کی فین فالوئنگ اتنی ہوتی ہے کہ ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں، اور کہاں وہ پاس بیٹھا ہے تو اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اخلاقی تبدیلیاں۔ اب اخلاقی تبدیلیوں میں ہم چونکہ اخلاق یا اخلاقی لفظ جو ہے یہ اپنی لوکل اردو لینگویج میں سمجھتے ہیں، عربی میں جو اس کا مطلب ہے وہ اچھے طریقے سے بات کرنا، ہنس مکھ ہونا، مینرز کے ساتھ بات کرنا، ہم اس کا یہ مطلب لیتے ہیں۔ یس، اس کا ایک مطلب یہ ہے، لیکن ان ٹوٹل نہیں ہے یہ۔ عربی میں اخلاق جو ہے وہ خلق کی جمع ہے، خا لام قاف جو ہے اس کا مادہ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ان ٹوٹل آپ کی پوری شخصیت میں عادات اور اطوار کیا ہیں۔ اس میں تبدیلی، قوت برداشت میں کم ہو جاتی ہے، انہیں غصہ جلدی آنے لگتا ہے، پھر وہ اپنا مان جتانے لگتے ہیں، تو وہ پھر ان کی جو ایسی کہنے ابے نو پتہ نہیں کی ہو گیا، پہلے تو نہیں سی اس طرح دا، تو وہ اس کو حالات کرتے ہیں، ہم حالات سمجھنے کی بجائے براہ راست اس کو ایک الزام دے دیتے ہیں۔
اس کے بعد ایک اور بڑا اہم ان کا پرابلم ہوتا ہے جس کو معاشرہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، وہ ہوتا ہے ان کی ازدواجی زندگی، ان کی میرڈ لائف۔ دیکھیں، جوانی میں لائف پارٹنر کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن جو اس کی اہمیت اور ضرورت 50 اسپیشلی 60 کے بعد ہوتی ہے وہ نوجوان سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اور نوجوان کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اماں نو تو رکھتے، ابے نو میں رکھ لینا، تو اس طرح ماں باپ کو بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ان کے لیے انتہا کی تباہی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا ایک اور بہت بڑا پرابلم جو ہے نا وہ ہے اکلاپا، لونلی نیس، تنہائی۔ اس تنہائی کا ساتھی صرف بیوی ہوتی ہے یا خامد ہوتا ہے، باقی یقین کیجئے کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ دوست احباب اگر ہوں بھی تو وہ بھی اس جیسے ہوتے ہیں، ان کی موومنٹ محدود ہو جاتی ہے، آسان نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ جو دونوں وقت گزارتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بچوں سے، بہوؤں سے، پوتے نواسوں سے وہ باتیں نہیں کر سکتے جو آپس میں کر لیتے ہیں۔ پھر ایک اور ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ عدم مصروفیت، ان کے پاس کرنے کو کام کوئی نہیں رہتا، باقاعدہ مصروفیت کوئی نہیں رہتی۔ ویسے تو اگر آپ میں کسی نے بابا ویلا سنا ہو پنجابی میں کہ ویسے گھر وچ ویلا ہی رہنا، پانی اٹھ کے بھر لینا وا، بچے نیانے یہ کر لینا، تو پہلے سے زیادہ کام کرتا ہے، لیکن وہ پراپر بزنس نہیں ہوتی۔ اس کے بعد عدم مشاورت، ان کی گھر میں اہمیت کم کر دی جاتی ہے، اکثر کاموں میں مشورہ کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو بتایا تک نہیں جاتا۔ اور اس میری بات کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ یہ قدرت کا کرم ہے کہ میں عمر کے اس حصے میں ہوش و حواس کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس عمر میں آ کے یہ معاملات نہیں رہتے۔ مجھے ہنسی اس بات پر آئی ہے کہ میں 5 ہسپتال ہیں جن کے بورڈ پر ہوں، تو میں نے وہاں کی جو وہ تھی فزیو تھراپسٹ، میں نے اسے کہا کہ میری عمر جو ہے وہ چونکہ سینئر سٹیزن ہو چکا ہوں بڑے سالوں سے، تو ذرا میری رینجز دیکھ کے بتاؤ۔ رینجز ہوتا ہے کہ آپ کے جوڑوں کی موومنٹ جو ہے وہ آپ کی عمر کے مطابق ٹھیک ہے، یہ بات ہے، اس کا مطلب ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ مجھے پراپرلی نہیں آتا، یہ فاطمہ جناح کی پروفیسر ہے، وہ اتفاق سے آنے والی ہے، تو میں آپ کی اس سے رینجز چیک کرا دوں گی۔ لیکن آپ کی تسلی کے لیے آپ کو بتا دوں، آپ نے میرے خاندان کے 60 سال کے لوگ نہیں دیکھے، آپ ان کو دیکھیں تو پتہ لگے کہ 60 سال کے بعد بندہ بس سٹھیا گیا تو گیا۔ تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں۔ تو ان کے پاس، اچھا ان سے جب پوچھا نہیں جاتا تو ان کو اپنی بادشاہی پھر یاد آتی ہے۔ اچھی طرح سے یاد رکھیے گا کہ نیچر معاف نہیں کرتی ہے، فطرت معاف نہیں کرتی، صرف قدرت ہے اگر چاہے تو معاف کر دے، کیونکہ اللہ قادر ہے نا، وہ چاہے تو۔ ویسے اللہ جو ہے وہ فطرت کے خلاف نہیں کرتا، یہ قرآن کہتا۔ تو اس لیے ایسی حرکتیں بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے۔ اس طرح کے اور بھی کئی واقعات ہیں، لیکن میں نے ایک دانہ بڑے کام کا چن کے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آپ لوگ کوشش کر کے بھی نہیں سوچ سکتے ان فیلنگز کو کہ اس دادے پہ کیا گزری ہوگی اور کب تک گزرتی رہے گی، جس نے چلنا پھرنا اس قابل بنایا، پھر اس لڑکی کو بیاہ کے گھر لایا اور اسی کے بیٹے کی کمائی میں سے اسی کے بیٹے کو اس نے وہ ٹافی چاکلیٹ دے دی، تو اس نے اس کو اس قدر بے عزت کیا، وہ غم ان کو پھر کھانا بھی زہر لگتا۔ اب یہ جو میں نے اوپر آپ کو مسائل بتائے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو ہر انسان کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ سدا نہ باغی بلبل بولے، سدا نہ باغ بہاراں، سدا نہ ماپے حسن جوانی، سدا نہ صحبت یاراں۔ بڑھاپا آ کے رہتا، آ کے جو نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، باقی عمر کے تمام جو حصے ہیں وہ بچپن ہے، نوعمری ہے، جوانی ہے، ادھیڑ عمری ہے، سب چلے جاتے ہیں، یہ نہیں جاتا، یہ بڑا ہی وفادار ہے، یہ قبر کے اندر تک جاتا ہے۔ تو اس کو تسلیم کرنا، ہر روز ہر لمحہ
کمزوری وارد ہوتی ہے، ہمارے قوا جو ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ میرا ناخن دیکھ رہے ہیں، آپ کے اپنے ناخن بھی ہیں، اس شیپ کے خلیے ہیں جو بڑھاپے کا سبب بنتے ہیں، یہ سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سائنسدانوں نے اس پہ بہت تحقیق کی ہے۔ اب تک جو ایک تحقیق سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ 60 پلس کے لوگ جو پیدل چلتے ہیں اپنے وجود کی طاقت کی سپیڈ کے مطابق، میری سپیڈ جو ہے وہ 1 گھنٹے میں 5 کلومیٹر ہے اگر، ٹھیک ہے، آپ کی 10 کلومیٹر ہے، آپ کی 20 کلومیٹر ہے، جو آپ کی اوریجنل سپیڈ ہے اس میں اگر آپ تیز واک کرتے ہیں تو وہ پھر بڑھاپے کے عمل کو روکتا ہے، ختم نہیں کر سکتا، سست کر دیتا۔ اصل بڑھاپا 60 سال نہیں ہے، اصل بڑھاپا یہ گورے کے قانون نے کہا ہے۔ ہمارے پاس سب سے پرائمری سورس کیا ہے؟ قرآن ہے، جس میں دنیا کے تمام علوم موجود ہیں۔ تو قرآن نے بڑھاپا، جسے یار وہ میں نے وائٹ بورڈ کا بھی کہا تھا، چلیں کوئی بات نہیں، قرآن جسے کہتا ہے نا رضال العمر، تو ہم اسے بوڑھا کہتے ہیں، نہیں بوڑھا وہ نہیں ہے۔ رضال جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی عمر کا وہ حصہ جس کو آپ انگریزی میں ٹوٹل ڈپینڈنسی کہتے ہیں۔ آپ اپنے ہوائی ضروری، آپ پیشاب پخانا، اٹھ کے کھانا کھانا، اپنے منہ سے آرام سے ہاتھ سے لقمہ توڑ لینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رک جاتی ہیں۔ اس سے رضال العمر کہا گیا ہے۔ بالوں کا سفید ہونا، عمر کا 60 سال یا 65 ہو جانا، یاد رکھیے گا یہ بڑھاپا نہیں ہے۔ قرآن نے جسے یا احادیث میں جو بڑھاپے سے پناہ مانگی گئی ہے وہ اس بڑھاپے سے مانگی گئی ہے، ورنہ تو بزرگوں کی عزت پہ احادیث بھری پڑی ہیں۔ تو وہ جو ٹوٹل ڈپینڈنسی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ جو اللہ کہتا ہے نا کہ ہم پھر لوٹا دیتے ہیں بچپن کی طرف۔ بچہ بھی اپنے آپ کو خود صاف نہیں کر سکتا، بچہ بھی کھانا کھانے میں دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایک ایسی چیز ہے جس نے وارد ہونا ہے، تو اس سے پناہ مانگے۔ پھر بچپن کی غلط کاریاں، اب تو یہ اشتہارات نہیں آتے، اخبار میں اس قسم کے اشتہار آیا کرتے تھے، دیواروں پہ لکھا ہوتا کہ بچپن کی غلط کاریاں اور اس کا علاج ہمارے پاس آئیں۔ غلط کاریوں سے مراد یہ ہے کہ آپ نے نیچر کے خلاف جو کچھ بھی کیا، میں نے اپنی اگر میں مثال دوں تو میں نے نیچر کے خلاف جو سب سے بڑا اور برا کام کیا وہ کیا تھا کہ نیچر کے میں خلاف گیا۔ نیچر کہتی ہے کہ دن کام کے لیے اور رات آرام کے لیے بنایا، تو میں نے گھر گاڑی آسائشیں اپنے بہن بھائیوں کو، پھر اپنے بیوی بچوں کو، پھر اور اپنی ضرورتوں کے تحت اس میں اتنا الجھا کہ اس کے اوپر پھر تحفہ ملا شوگر کا، اس پہ تحفہ ملا فلاں بیماری کا۔ تو نبی کی زندگی میں اگر آپ جائیں، آپ کو بڑی حیرت ہوگی یہ سن کے کہ کھانا شام میں اگر میسر ہوا تو آپ نے مغرب کے بعد کھا لیا، کوئی انتہا سے ضروری کام نہیں ہوا تو عشاء کے بعد آپ کبھی نہیں جاگے۔ آپ کیسے مسلمان ہیں؟ میں بھی اسی میں شامل ہوں کہ ہم رات کو 2 بجے آرڈر کرتے ہیں، کس کا؟ ہوم ڈیلیوری، ٹھیک ہے؟ تو نیچر کے اگینسٹ جا رہے ہیں نا۔ تو اس لیے نیچر کے اگینسٹ جانا اس کی بڑی وجوہات ہیں۔ میں یہاں رک کے نا میں نے سید بابر علی کا ایک چھوٹا سا انٹرویو سنا، اس نے ابھی اپنی 98 برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ 98 کی عمر میں بھی اتنی صحت، اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ آپ چلاتے ہیں، اوہ یار کمال بات اس میں۔ وہ کہتا ہے میں نیچر کے اگینسٹ نہیں جاتا۔ اور بڑی اہم بات بتائی طارق صاحب کہ میں حسد، اب آپ میری ویڈیوز دیکھیں جو میں نے حسد پہ 4 کی ہیں، وہ سائنٹیفک ہیں کہ جو لوگ حسد کرتے ہیں ان کی صحت کا بیڑا غرق کیسی ہوتا ہے، اور جو نہیں کرتے ان کی صحت کیسے 180 ڈگری پہ جاتی ہے۔ تو سب کو وقت دینا، اپنے آپ کو وقت نہ دینا، اپنے ساتھ کبھی نہ بیٹھنا۔
آئینے کے 100 ٹکڑے ہم نے کر کے دیکھے ہیں، ایک میں بھی تنہا تھے اور 100 میں بھی اکیلے۔ تو یہ لوگ پھر اندر سے تنہا ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا مشینی بنا لیتے ہیں، پھر اپنے اچھے دور میں دوسروں کے ساتھ نامناسب رویے، دوسرے کو انسان ہی نہ سمجھنا، کسی سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو فرعون بن جانا جیسے یہ ہمیشہ رہے گا۔ پھر صحت اور دولت دونوں کا غلط استعمال کرنا، یہ آپ اتنے سمجھدار ہیں کہ اس جملے کو سمجھیں کہ صحت کا اور دولت کا غلط استعمال کرنا ایک بڑا سبب بنتا ہے اس کا، جو ان کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ یہ جو چیزیں میں نے پہلے ان کے مسائل بتائے، پھر ان کی وجوہات بتائیں، اب تیسری چیز جو ہے ہم اس کے حل کی طرف آتے ہیں کہ وہ خود کیا کریں، وہ میں یا میری عمر کے لوگ جو ہیں وہ خود کیا کریں۔ میرے بڑھاپے پہ جتنے لیکچرز ہیں سب کو اکٹھا کریں تو ان کا خلاصہ 3 جملوں میں بنتا ہے۔ کتنے میں؟ اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر تھکائے بغیر مصروف رکھیں۔ دیکھیں نا، ایک مزدور جتنا مرضی تھک جائے، اس نے اپنی دہاڑی میں پورا کام کرنا ہے تو اس کو مزدوری ملنی ہے۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ جتنی دیر میرا دل چاہتا ہے میں لیکچر دے دوں، جب محسوس کرتا ہوں تھکنے لگا ہوں تو میں اپنی مرضی سے رک جاؤں۔ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن والے یہ نہ کہیں کہ سر آپ کا ابھی ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹوٹل خلاصہ۔ دوسرا جملہ، اپنی زندگی میں ڈسپلن لائیں، جو گزر گیا سو گزر گیا اسے بھول جا، لیٹس اسٹارٹ اے نیو لائف، اس میں ڈسپلن لائیں۔ میں جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں لوگ، خاص طور پہ سرکاری لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں، اور سرکاری لوگوں میں سے بھی جو خوشحال اور افسر ہوتے ہیں، کہ صبح وقت پہ اسی طرح سے تیار ہوں جیسے آپ دفتر جانے کے لیے ہوتے تھے، اور گھر سے باہر نکلیں جیسے آپ دفتر جاتے تھے، بے شک 10 منٹ بعد ہی واپس آ جائیں۔ وہ کہتے ہیں اس سے کیا ہوگا، میں کہ ایسا کر کے دیکھو کہ کیا ہوگا۔ اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ یہ جو ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پہ سرکاری ملازمت میں، ان میں سے 13% یعنی 100 میں سے 13 لوگ اگلے 5 سال میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے پھر وجوہات ہیں، وہ ہمارا اس وقت کا ٹاپک نہیں ہے، ورنہ میں ڈیٹیل میں وہ بتاؤں نا۔ میں نے کہا یہ چیزیں میرا سبجیکٹ ہیں، سبجیکٹ میٹر ہیں، رادر اس پہ خالی میری آبزرویشن ہی نہیں ہے، میری ریسرچ بھی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ وہ سماجی کوئی کرنے کے لیے کام نہیں تو سماجی کام کریں، جیسے مغرب میں لوگ کرتے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ دیکھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو اداروں میں جا کے والنٹیئر کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی کام بتاؤ، بلکہ اپنی جیب سے پیسے دینے پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم انہیں کوئی کام ان کا کر دیں گے تو وہ ہمیں پیسے بھی دیں گے۔ پھر دوستوں سے ملاقاتوں کے لیے جانا، پرانے رشتہ داروں سے ملاقاتوں کے لیے جانا، یہ ایک بہت اہم ایلیمنٹ ہے۔ میں اپنے کچھ مسائل میں سے اس وقت گزر رہا ہوں، وہ جذباتی بھی ہیں، جو میں نے آپ کو یہاں بیان کیے ہیں سینئر لوگوں کے، سینئر سٹیزنز کے، وہ میرے اوپر اکٹھے ہو کے 1 سال کے اندر آئے، اور اتنی شدت سے آئے ہیں کہ میں نے یہ ڈیزائن کیا، پھر اس کو پلان کیا، اور ہفتے والے دن 10 بجے میں اس کا آغاز کروں گا کہ وہ میرا پرائمری کا سکول جہاں 60 سال پہلے میں گیا تھا، وہاں ایک بہت بڑا لڑکیوں کا ڈگری کالج بن چکا۔ تو ابھی میں پنجاب گورنمنٹ کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جہاں ٹریننگ ہوتی ہے وہاں کہہ کے آیا ہوں کہ میں نے وہاں جانا ہے، تو وہاں کی پرنسپل سے کہیں کہ وہ مجھے اکاموڈیٹ کرے۔ کیا کریں گے؟ میں کہ وہاں کچھ دیر آنکھیں بند کر کے میں اکیلا بیٹھنا چاہتا ہوں، اور اس میں پھر میں اپنی ساری چیزوں کو، پھر وہ گلیاں بازار جو میں اس مہینے میں سارے کے سارے، یہ میں کسی کی بات نہیں، آپ کو اپنی ذاتی بات بتا رہا ہوں، تو ان لوگوں سے جب وہ جاتے ہیں تو پھر وہ عمر کے اسی حصے میں چلے جاتے ہیں۔ آج سے کچھ 40 سال پہلے کی بات ہے، میں کچھ گورنمنٹ کی خدمت کرتا تھا، تو مجھے نا اسٹیٹ بینک جانا پڑتا تھا کچھ کاموں کے لیے، تو میں دیکھتا تھا کہ جو پینشنرز آتے تھے نا پینشن لینے کے لیے،
وہ بہت صبح صبح آ جاتے تھے، عورتیں اور مرد اپنی ٹولیوں میں بیٹھتے، میں ان کے قریب اس طرح سے کھڑا ہوتا کہ ان کو یہ نہ پتہ لگے کہ ہماری، ایک ہوتا ہے کسی کی ٹو لینا، وہ ٹو لینے کے لیے نہیں، انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ یہ لوگ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں، وہ کیا لفظ، کیا لطیفے، جس کو آپ لوگ کہیں گے فضول ترین ہے، وہ فضول ترین اس لیے نہیں ہے کہ وہ عمر کے اسی حصے میں وہ دن ان کا بڑا، تو اس لیے آپ جو گھر والے ہیں وہ اپنے بزرگوں کو موقع مہیا کریں، خود لے کر جائیں ان کے پرانے دوستوں کے پاس، پرانے محلے میں۔ تو میں اب اگلی زندگی رہی تو اگلے 2 ماہ جو ہیں یہ سارے کے سارے یہی کام کروں گا، پھر اپنے جو سائیکولوجیکل اور مینٹل میرے ٹیسٹ ہیں میں ان کو دوبارہ کرواؤں گا اور دیکھوں گا اس میں کتنا، اس سے میری فزیولوجی، بیولوجی، پیتھولوجی سب کچھ چینج ہو جائے گا۔ تو یہ میں آپ کو اپنی ذاتی مثال دے کے بتا رہا ہوں۔ پھر مطالعہ شروع کریں، جو ان کا پسندیدہ سبجیکٹ ہے۔ میں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا ایک دفعہ، تو وہ آرمی کا ریٹائرڈ کرنل ہے، انتہائی مصروف زندگی گزاری، تو نیٹ سول میں وہ ڈائریکٹر HR کے بعد میں نے کہا جی کہ اب تو مارکیٹ میں آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے، تو آپ تو کوئی 2-4 اداروں کے ایڈوائزر بن جائیں تو 10 گنا زیادہ پیسے لیں گے۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس جو زندگی ہے وہ اس کی نسبت بڑی چھوٹی ہے، میں جب لیفٹیننٹ تھا اس وقت سے لے کے کرنل بننے تک کتابیں پسند کی اکٹھی کرتا رہا اور صندوق بھر لیے، اب میں صرف وہ پڑھوں گا اور ان کو پڑھ کے کچھ لکھوں گا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ پیسے اس کے لیے وہ اہمیت نہیں رکھتے۔ دین کی سمجھ حاصل کریں، یہ بات برائے کرم مولوی کسی عالم دین کے طور پہ میری بات مت سنیں، میں سائنٹیفکلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کی جس مذہب سے بھی وہ تعلق رکھتے ہیں، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، حتیٰ کہ جو غیر الہامی مذہب ہے اس کے بھی اگر ٹرو فالوورز ہیں تو ان کو ذہنی، جسمانی، نفسیاتی اور اعصابی امراض کم ہوتے ہیں۔ اس کی بہت زیادہ سٹڈی میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ میں جب پہلی دفعہ فاؤنٹین ہاؤس میں 94 میں سر ملک صاحب ٹریننگ دینے گیا، میں نے بہت ساری چیزوں میں خاص طور پہ مسجد کو دیکھا۔ اب تو خیر مسجد بہت بڑی ہے، تو اس وقت میرا سر جو ہے وہ چھت کو لگ رہا تھا۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا جو وہاں کا منتظم تھا کہ یار یہ 4-5 نمازی ہیں اور کوئی نہیں ہے؟ تو اس نے کہا جی اب تو 4-5 ہیں، آپ آئے ہیں دوپہر کے وقت، اگر آپ مغرب، عشاء اور فجر میں آئیں تو سنیے ذرا۔ وہ کہتا ہے جی مؤذن بھی میں ہوتا ہوں، خطیب بھی میں ہوں، امام بھی میں ہوں، مقتدی بھی میں ہوں، یعنی کوئی نمازی نہیں ہوتا۔ پھر مجھے بڑا تجسس ہوا، میں نے ان سے اجازت لی، کیونکہ اس وقت میں جیسے اب ڈائریکٹر ہوں اس کا حصہ ہوں، اس وقت نہیں تھا، اس وقت تو میں ایک لیکچرر کے طور پہ جیسے یہاں آیا ہوں تو وہاں چلا گیا۔ پھر میں نے فائلیں اسٹڈی کی، پھر ماہرین نفسیات سے ملا، تو پتہ چلا کہ جو یہاں داخل ہیں مریض، ان میں سے بمشکل 10% لوگ وہ ہیں جو کسی نہ کسی مذہبی کے عامل ہیں، یعنی جو ان کا مذہب ہے وہ اس کو مانتے اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ہم سب کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم میں سے کوئی ایک تو ثابت کر کے دکھا دے، اس کو مسلمان کے معنی نہیں پتہ۔ ہم لا الہ الا اللہ کہنے کو وہ بھی نہیں ہمیں کہنا آتا، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ تو خیر یہ ٹاپک تو نہیں ہے، ذرا سن لیں۔ مسلمان، مسلم، عربی زبان میں اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھایا کہ ایک اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال دیں، اس کو 4-5 سال کا بچہ جدھر چاہے لے جائے، فرما برداری کی انتہا پہ چلے جانا، خواب جتنے مرضی طاقتور ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں آپ میں کتنی فرما برداری ہے۔ تو اپنے آپ کو برائیوں سے، بری سوچوں سے نکالنا دین کی سمجھ حاصل کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میری چونکہ اس پہ سائنٹیفک سٹڈی ماشاءاللہ عام لوگوں سے زیادہ ہے، ذاکر نائک جیسی تو نہیں ہے، اس کے جیسی شاید ہو بھی نہیں سکتی۔ پھر اس کے بعد خوراک، ورزش اور آرام۔ خوراک، ورزش اور آرام، یہ جو ٹرائکا ہے اس پہ وہ توجہ دیں۔ دیکھیے جب آپ سینئر سٹیزن ہو جاتے ہیں
تو اس وقت آپ کو اس خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی جو آپ کی ٹین ایج میں تھی کہ ہر 2 گھنٹے بعد جو مرضی کھا لیا کچھ نہیں ہو رہا. ویسے تو اس کی سزا پھر بعد میں ملتی ہے، ایسا کبھی نہیں. میں اس بات کو پھر دہرانے لگا ہوں کہ قدرت چاہے تو معاف کر دیتی ہے، فطرت کبھی معاف نہیں کرتی. آپ آگ میں ہاتھ ڈالیں، آپ جتنے مرضی نیک آدمی ہیں، آگ کی فطرت ہے کہ اس نے جلانا ہی جلانا. سانپ کے منہ میں انگلی ڈالیں، آپ جتنے بڑے مرضی مومن ہیں، اس نے آپ کو. تو اس لیے اگر آج آپ اپنی خوراک کا خیال نہیں رکھتے، صحت کا نہیں رکھتے، چلے نہیں رکھا تو وہ تو جو گزر گیا سو گزر گیا، اسے بھول جاؤ. جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کی تو قدر کرو. تو آپ اس کا خیال رکھیں، سوچ اور رویوں پہ بہت توجہ دیں. جتنی آپ اپنی سوچ پہ اور رویوں میں تبدیلی لائیں گے، آپ کی زندگی میں اتنی آسانی پیدا ہو جائے گی. میڈیکل چیک اپ کو اپنا معمول بنائیں، 2 دفعہ نہیں تو سال میں 1 دفعہ ضرور کرائیں، لیکن وہ صرف جسمانی نہیں، ذہنی بھی. میں پچھلے 10 سال سے، یا شاید 12-14 ہو گئے ہوں گے، صرف 10 نہیں، 10 سال سے بہت ریگولر ہوں. آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ میں سال میں کم از کم 2 دفعہ اپنا دماغی معائنہ زیادہ توجہ سے کراتا ہوں جسمانی معائنے کی نسبت. کئی آپ جیسے کوئی بے تکلف دوست، اب تو میرے دوست ہیں ہی نہیں، سارے یا دنیا سے چلے گئے یا کہیں ادھر ادھر چلے گئے، میرے کانٹیکٹ میں نہیں ہے. تو وہ کہتے یار تینوں کو شک ہے اپنے دماغ پہ، یا کسی نے کہا ہے کہ تیرا دماغ ٹھیک نہیں، پھر ہی کراتے ہیں نا. تو یہ واحد کام ہے. دیکھیں پیٹ میں درد ہے تو آپ 10 لوگوں کو بتائیں گے، لیکن کوئی آپ کا ہمدرد آپ کو کہے گا کہ آپ کے رویے میں تبدیلی آئی ہوئی ہے، آپ کی فلاں چیز بدل گئی ہے، تو وہ کہے گا تو میں نے پاگل سمجھنا. آپ کے پاس جو ممکن ہے وہ ضرور کر لیں. ٹی وی پہ بڑے لوگ نا ڈرامے بھی بہت بڑے لکھتے تھے، کیونکہ اس کے پیچھے ان کا مطالعہ اور مشاہدہ ہوتا تھا. تو انہوں نے ایک انتہائی بزرگ میاں بیوی، مطلب جس کو ایج گروپ جو ہے وہ 70+ کا دکھایا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، جو ساری زندگی نہیں کام کیا تھا، وہ 70+ کی ایج میں جا کے وہ ڈیٹ پہ جاتے ہیں. میاں بیوی ہونے کے باوجود وہ ان پرانی جگہوں پہ کہ کہاں کیسے ملتے تھے، کلفی کھاتے تھے، فلاں چیز کرتے تھے. اس سے ان کا چلنا پھرنا بدل گیا. اور LKKG، لوگ کیا کہیں گے، یہ زندگی کی سب سے بڑی حسرت ہوتی ہے کہ ہم بہت سے کام جو کرنے چاہیے اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ، اور جو کرنے والے ہوتے ہیں اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ، اور موت آپ کو آ کے لے جاتی ہے. اس کے بعد وہ جو میں نے ازواجی زندگی کے حوالے سے میاں بیوی کی اہمیت بیان کی تھی، اب اس کو سنیں کہ اگر لائف پارٹنر ایک دنیا سے چلا جائے، بیوی، تو خامند جو ہے اس کو جتنی جلدی ہو سکے دوسری شادی کر لینی چاہیے. اس کی بہت ساری تفصیلی وجوہات ہیں میرے پاس بتانے کے، لیکن ہمارے معاشرے کا جو سیٹ اپ ہے اس میں عورت کے لیے آسانی سے یہ ممکن نہیں ہوتا. اور اگر ہو جائے تو جو میرے پاس کیسز آتے ہیں یا آئے ہیں اب تک، اس میں وہ زیادہ کامیاب. بڈھا کوڑا لال لگام، آپ نے محاورہ کبھی نہیں سنا ہوگا. بڈھی گھوڑی، اس کو اس کے اپنے گھر والے ادھر ادھر کے لوگ اس خوشی کو انجوائے نہیں کرنے دیں گے جو لائف پارٹنر کے طور پہ اس کو چاہیے ہوتی ہے. وہ پہلے سے زیادہ مشکل میں پڑ جاتی ہے. اس لیے فیمیل کو یہ بات بہت، اس کو میں ریکمینڈ نہیں کرتا. ہاں اگر حالات بہت بہتر ہیں تو پھر وہ یہ کام ضرور کر لے. اور یہ ابھی میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ وہ بزرگ یا سینئر سٹیزن خود کیا کریں گے، ان کے کرنے کے کام بتا رہا ہوں. ایک اور کام کر، وہ دخل دینا بند کر دیں، کیونکہ وہ اپنی باری لے چکے ہیں. اب وہ سٹیڈیم سے باہر ہیں، ان کے ہاتھ میں بیٹ نہیں ہے نہ بال ہے. تو دخل اتنا ہی دیں جتنا دوسرا، وہ ان کے بچے ہوں یا اس کے رشتہ دار ہوں. اتنا ہی چاہو کہ دل بہل جائے، اتنا بھی نہ چاہو کہ جان نکل جائے. تو اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے آپ اپنے دخل کو کم سے کم کر دیں. اور ایک حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ جو آپ کی، جیسے میری جو جوانی کا ٹائم تھا وہ 50 سال پہلے کا تھا.
آج کے جوان کی جوانی اور اس کی ضرورتیں، اس کے مسائل، دنیا کے انوائرمنٹ وہ مختلف ہیں. اب ہمارے بزرگ جو کرتے ہیں، میں تو کدی ایسا نہیں سی کیتا. ساڈے تے کدی مغرب تو لیٹ ہو جائیے تو جتیاں پہنیاں سی. بھئی اس وقت کلچر ہی یہ تھا کہ لڑکی تو لڑکی، لڑکا جو ہے مغرب کے بعد اس کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی. بٹ وہ زمانہ تھا نا، آج تو نہیں ہے. اسی لیے حضرت علی کا قول بڑا خوبصورت ہے. ہم لوگ ان سے عقیدت رکھتے ہیں، مگر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یا رسول اللہ تیرے صدقے جاواں واری جاواں پر تیرے عملہ دے نیڑے کدی نہ جاواں، تو ویسے ہی علی علی تو بڑا کرتے ہیں لیکن علی کی مانتے. آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بچے کی تربیت اس کے دور کے مطابق کرو، اپنے دور کے مطابق نہ کرو. اب آخری حصہ ہے جی سوال جواب سے پہلے، وہ یہ ہے کہ اہل خانہ کیا کریں. فیملی ممبر جیسے آپ ینگسٹرز ہیں، آپ اپنے بزرگوں کے ساتھ ان کے مسائل کے، میں نے پیچھے آپ کو بتا دیا کہ وجوہات کیا ہوتی ہیں. یہ بتایا کہ ان کے مسائل کیا ہوتے ہیں سینئر سٹیزنز کے، بڑی تفصیل میں کو 50-30 کے قریب بتائیں. پھر اس کے بعد میں نے یہ بتایا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. اب یہ بتایا کہ وہ بزرگ خود کیا کریں، سینئر سٹیزنز جو ہیں. اب اس کے بعد اہل خانہ کی، اہل محلہ اور معاشرے کی ذمہ داری کیا ہے. اس میں سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ حقیقت ہے، آپ مسلم ہیں یا نان مسلم ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ زندہ رہے تو یہ وقت آپ پر بھی آنا، ان مسائل کا سامنا آپ نے بھی کرنا ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پودا تو آپ کیکر کا لگائیں اور توقع کریں کہ اس پہ میٹھے آم لگیں گے. یہ کبھی بھی نہیں ہوا، یہ فطرت کے خلاف ہے. اب آئیے کہ دین آپ کو کیا کہتا ہے، وہ بڑا ضروری ہے سمجھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ جس کی ایک داڑھی کا بال، داڑھی سے مراد داڑھی ہو یا سر ہو، اس میں ایک سفید بال کا آئے تو اللہ کو حیا آتی ہے، تو ہمیں کیوں نہیں آتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی عزت کرنے کا حکم دیا گیا ہے بڑوں کی. اور وہ ہم کہتے ہیں بابے ان کی پتہ ہے، اماں ان کی پتہ ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، پہلے ان کو ان کے کمرے سے برآمدے میں لاتے ہیں، برآمدے کے بعد پھر صحن میں، اور صحن کے بعد پھر، اور یہ کبھی نہیں ہوتا. ایک ماں باپ فلم جو ہے پاکستان میں بھی بنی، انڈیا میں بھی کچھ 50 سال پہلے کی بات ہے. وہ بچہ جو ہے بڑا خوبصورت سا نا ایک چھوٹا سا ٹوائے ہاؤس بناتا ہے. وہ دونوں میاں بیوی بڑا خوش ہوتے ہیں، ہیرو ہیروین. وہ کہتے ہیں بیٹا یہ تو تم نے بڑا خوبصورت گھر بنایا ہے، اس میں ہمارا کمرہ کون سا ہے. تو وہ جو سرونٹ کوارٹر ہے نا، وہ کہتا ہے آپ کا یہ کمرہ میں نے پہلے سے بنا لیا تھا. وہ کہتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اتنے بڑے گھر میں رہو اور اپنے ماں. تو کہتا ہے آپ نے ابھی تو دادا دادی کو سرونٹ کوارٹر میں رکھا ہوا ہے. تو یہ آپ کو پے بیک کرنا، جو بویا ہے وہ کاٹیں گے. تو دین جو ہے وہ بزرگوں کا. پھر حدیث اور بھی کیا ہے، جو بچوں سے محبت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. وہاں بڑوں سے مراد آپ کے صرف ماں باپ کا تو قرآن نے ویسے ہی بالکل الگ بات کر دی کہ اف تک نہ کرو. اچھا، اب ایک چیز براہ کرم، یہ میں نے اپنے کانوں سے بھی سنی ہے، اپنے سامنے ہوتی بھی دیکھی ہے کہ اپنیاں کرتوتاں نوں پھڑیا ہویا. تینوں کی پتہ پتر ہے جوانی چ کی کردا رہا، یہ تو میرے کو پوچھنا. اللہ کہتا ہے تم کسی کا راز رکھو گے تو میں قیامت کو تمہاری پردہ پوشی کروں گا. ایک آدمی جو بزرگی اور بڑھاپے میں اور پھر تکلیف میں ہے، اس تکلیف کے لیے میں نوجوانوں کو کیا کہہ رہا ہوں، کہتے اپنی کیتیاں پڑھ رہے. تو شکر کرو کہ وہ سزا دنیا میں پا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ کہنے والے کو سزا آخرت میں ملے جس کا حل ہی کوئی نہیں ہے. تو اس لیے یہ مت دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ پہ خدا نہ خواستہ جب اس طرح کی صورتحال آئے، جو کہ آ سکتی ہے، تو آپ اپنے پیچھے ایسی اگزامپل نہ چھوڑیں کہ بچہ آپ سے یہ کہے کہ جی میں نے آپ کے لیے سرونٹ کوارٹر میں آپ کو رکھنا. ایک باپ ہے، وہ بیٹے کو بتا رہا ہے کہ ہمارے دین میں سچ بولنے کی بڑی فضیلت ہے، جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے.
تو بیٹا کبھی زندگی میں جھوٹ. اب اتنی دیر میں باہر بیل ہوتی ہے, وہ پتر میرا کو پوچھیں ابا کہا نہیں گا. اب آپ جتنے مرضی درس دے لیں, جو سیکھا ہے اس نے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے مقصد پہ زد پڑے, آپ کی ضرورت ہے تو آپ جھوٹ ضرور بول لیں. اس لیے اس بات کو رکھیں کہ وہ وقت آپ پہ آئے تو وہ اتنا تکلیف کا نہ ہو. اس نے جو کرنا تھا اس کو وہ دیکھ بھی تو رہا ہے. ایک شخص جس کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, بہت صاحب حیثیت تھا, چھوٹی بڑی ملا کے 13 اس کی انڈسٹریز تھی. جی گنتی میں میں انشورنس کے پیشے سے تعلق رکھتا ہوں, تو 2 مختلف کمپنیوں کے چیفز نے کہا کہ یار یہ جس بندے کا تم نام لے رہے ہو نا, ہماری زندگی میں کریئر کا آغاز جو ہے, پہلی انشورنس اس شخص نے ہمیں دی تھی. اب اس شخص پہ کیا وقت آتا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں سنتا, تو وہ کرسی اٹھا کے باہر سڑک پہ بیٹھ کے ہر آنے جانے والے کو روک کے اپنا دکھ سناتا ہے. وہ اپنے بچوں کی برائی نہیں کر رہا, وہ اپنا کیتھارسس چاہ رہا ہے, چونکہ وہ انسان ہے کہ اس کو سنا جائے. وہ نہیں سنتا. ایک دن میں نے یہ بات اس شخص کے منہ سے سنی کہ میں انہوں نے کیا فلانی دیا نوں کہ میرے سر چ جتیاں مارن لی بیٹھ جایا کرو پر میرے کول تے بہ جایا کرو. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ بیچارہ کینسر کا مریض ہوا اور دنیا سے چلا گیا. اس کے بعد وہ 13 انڈسٹریز کے مالکوں میں سے ایک بھائی تو دنیا سے جا چکا ہے, اللہ اس کو لیے آسانیاں کرے. دوسرا ایسے موڑ پر آیا کہ اس پہ زکوٰۃ لگنے لگی. اب وہ کچھ بھی کرتے رہیں, قبر سے اٹھتا ہی نہیں ہے باپ کی, تو وہ کس کام کا. تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے عدم برداشت اپنے اندر آنے دیں بزرگوں کے حوالے. ان کو سردی بھی زیادہ لگتی ہے, ان کو گرمی بھی زیادہ لگتی ہے, ان کی برداشت, ان کے سب کچھ کمزور ہو جاتا ہے. آپ کا سب کچھ آپ کے پاس ہے. تو اب وہ جو دخل دیتے ہیں اس کو برداشت کریں. ٹافی والی بات میں نے یہاں لکھی ہوئی تھی, میں نے آپ کو واقعہ پہلے سنا دیا. ٹاٹا گروپ آف انڈسٹریز کا اگر آپ نے نام سنا ہو تو ایک ٹاٹا انڈیا میں ہے, وہ رتن ٹاٹا. ایک ٹاٹا پاکستان آ گیا. اس کا بیٹا جو میرا تقریباً ہم عمر ہے, تو اس کا باپ کس عمر کا ہوگا. تو ان گھر میں لوگوں نے یہ دیکھا کہ بڑے ٹاٹا صاحب جو ہیں وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھے ہیں, تو وہ ان کو احساس تک نہیں ہونے دیتے کہ تمہیں یہ کمی ہے. بچے اس کو ہر وقت کمپنی دے رہے ہوتے ہیں, بڑے بھی دے رہے ہوتے ہیں, وہ جو کچھ کہتا ہے جتنی دیر کہتے رہتے ہیں اور باتوں کو بار بار دہراتے رہتے ہیں, وہ سنتے رہتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ایسا کرتے ہوں گے؟ پتہ نہیں کی ہو گیا ابا جی نو ہر روز ایک گل لے کے بہ جاندے نے. میں کنی باری سنا, میرے تے کن بھگ گئے. ایک بہت چھوٹی سی سٹوری. ایک باپ نے نا ایک بات دوسری تیسری دفعہ پوچھی, تو انہوں نے کہا ابا جی تمہیں سمجھ نہیں آتی, میں تھوڑا کی کراں, تسی چپ رہو تو زیادہ بہتر ہے. تو اس نے کہا بیٹا یہ میرے سے غلطی ہو گئی, کہا تو تم نے ٹھیک ہے, چلو میں یہ بات نہیں, تمہیں ایک پرانا واقعہ سناتا ہوں. اب اس نے واقعے کا اس وقت کا انتخاب کیا جو بچہ یاد کر سکتا تھا, وہ جو آپ کی طرح نوجوان ہو چکا تھا, جس کو اپنی جوانی اور طاقت پہ بڑا مان آ چکا تھا. کہتے کہ دیوار پہ نا کوا بیٹھا تھا, تو تم نے کہا کہ یہ کیا ہے. میں نے کہا یہ کہاں ہے, کوا کہتے ہیں. تو کہتا ہے تم نے 100 دفعہ یہ بات مجھ سے پوچھی تھی, میں نے اسی نرم لہجے میں تمہیں 100 دفعہ کہی تھی, اور میں نے ایک بات 3 دفعہ پوچھ لی. اس پہ اس شخص پہ جو گزرتی ہے نا, چونکہ دیکھیں اس وقت اس کے پاس پاور اور اختیار تھی, اس نے اپنی محبت, اپنا پیسہ, سب کچھ اس کے سکون کے لیے اس کے اوپر نچھاور کیا تھا, اور آج وہ اس کو. تو ان کی ذہنی صحت کا خیال رکھیں,
اور وہ جو میں نے کہا کہ میل حضرات جو ہیں اگر خدا نخواستہ ان کا لائف پارٹنر جائے تو ان کی فوراً شادی، اور خواتین کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں شرعی وجہ نہیں ہے، اس کی وجہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس کے اوپر آج بھی ہندو دھرم کا قبضہ ہے. ہماری مرنے جرنے کی جتنی رسمیں ہیں آپ ساری دیکھیں وہاں سے آتی ہیں، اور وہی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کی صحت کا خیال رکھیں. موت تو بہرحال سبھی پر آنی ہے. وہ جو میں نے کہا نا کہ جس کو ہم نے دفنایا بس اسی سے مرنا ہے، تو ان کی ذہنی اور جسمانی مصروفیت کا خود کچھ نہ کچھ اہتمام کر دیں. اور ان کا ایک جیب خرچ جو ہے نا وہ بڑا باعزت ہونا چاہیے. جیسے میں نے اپنے بھانجے کی آپ کو مثال دی کہ وہ کیا کرتا ہے کہ اس نے چیک بک باپ کو دی ہوئی ہے، اس کی ٹرانزیکشن جتنی بھی اس کے کلائنٹوں کے پیسہ آتا ہے یا اس نے اپنے وینڈرز کو پیمنٹ کرنا ہوتی ہے تو کہنا ابا یہ ہے چیک دے دینا. اب اس ابا جی کی عمر 84 سال تقریباً ہے، وہ اپنے تینوں بچوں سے زیادہ ایکٹیو ہیں. کیوں کہ وہ جو میں نے کہا تھا نا عزت اور اہمیت، وہ چونکہ اسے گھر کے اندر حاصل ہے تو وہ سب سے زیادہ اس خاندان کا نہیں بلکہ میرے پورے خاندان کا سب سے کارآمد آدمی ہے. تو اس لیے، اور بہت ہی اہم بات، ایک واقعے کے بعد اس کو ختم کرتا ہوں پھر آپ کے سوال جواب لوں گا. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ جو ہے نا میری ہر چیز اٹھا لیتا ہے، استعمال کر لیتا ہے، میرا مال خرچ کر دیتا ہے. جس طرح سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا اپنا پرابلم، آپ نے اس کے باپ کو بلوایا. اس کا باپ جب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اشعار سناؤ جو تم راستے میں سوچتے آ رہے تھے. سب حیران ہوئے تو اس نے کہا یا رسول اللہ وہ تو میرے دل کی آواز تھی. آپ نے کہا اس آواز کو یہاں سناؤ. اس آواز کو سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو پڑے. اب 2 جملے سن لیں اس میں سے، ویسے تو وہ بہت لمبا واقعہ ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جیسے جیسے یہ بڑا ہونے لگا میں نے اپنی ضرورتوں اور اپنی خواہشوں کو چھوٹا کرنا شروع کر دیا. اس کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو دیکھ کے میں نے اپنی ضرورتیں چھوٹی کرنا شروع کر دی. پھر میں نے اپنی خواہشیں تو دور کی بات ہے اپنے منہ کا نوالا بھی اس کے لیے رکھنا شروع کر دیا. اس پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے آنسو نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں غصے والی بات نہیں تھی، جلال والی بات تو تھی جو غیرت کا دین کا تھا. آپ نے فرمایا کہ چلا جا یہاں سے، تو بھی اس شخص کا ہے اور تیرا مال بھی اس شخص کا. آج ہم باپ سے حساب کرنے بیٹھتے ہیں شرم آنی چاہیے. میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں جو باپ سے حساب کرتے ہیں. میں نے ایک بچے کو دیکھا، یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، 3 بھائی تھے. اس نے باپ کو کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ باہر کب نکالوں گا جب تم فیکٹری یا مکان میں سے کوئی چیز میرے نام لکھو گے، تم نے قبر میں لے جانی ہے. صرف یہی نہیں، اس سے بڑھ کر بھی اس نے بہت کچھ کیا. آج ایک انتہائی پرانے ٹوٹے ہوئے ویسپا سکوٹر سے وہ آگے نہیں جا سکا. تو یہ آپ کے جو بزرگ ہوتے ہیں نا، یہ گھر کا تالا ہوتے ہیں، جندرا، ان کی بڑی برکت ہوتی ہے. میں نے اپنے بزرگوں کو کھویا تو مجھے بہت اندازہ ہے کہ وہ کیا ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ کے پاس جو موجود وقت ہے اس کی روشنی میں جو میں نے 4 چیزیں کہی ہیں کہ ان کے مسائل کیا ہوتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس میں وہ کیا کریں، یہ سینئر سٹیزنز کے لیے میری گزارشات تھیں، اور ان کے گھر والے اور پیارے کیا کریں. یہ میں نے چیزیں آپ کو بتائیں ساری تفصیل سے. اب آپ کا کچھ سوال ہو تو وہ ضرور کیجئے، پھر ہم انشاءاللہ اس کو اختتام کریں گے. میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم یعنی جو ہمارے بڑے ہیں اگر وہ ہماری تربیت اس انداز میں کر دیں کہ ہمیں بعد میں جو ہے وہ اتنے ایتھکس کو، یہ آپ کی رائے تو بہت اچھی ہے، یہ ان کو بتانے والی ہے جن کے بچے چھوٹے ہیں. جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ ان کے مسئلے جو ہیں ان سے فیملی ممبر کیسے ڈیل کریں. اب وہ وقت ان کا گزر گیا. آپ نے سوال کیا ہے تو یہ سوال بیسیکلی آپ کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں. اب دیکھیں ان کی، میں اپنی زندگی کو اس ڈھب پہ نہ چلاتا جس پہ میں نے چلایا
اس پہ میں نے اپنی صحت گنوائی اور بہت کچھ گنوایا. اگر آپ میرا ہی سگا بھائی لے لیں تو اس کا سوشل سٹیٹس، فائنینشیل سٹیٹس، ایجوکیشنل سٹیٹس کوئی چیز میرے سے میچ نہیں کرتی، لیکن وہ اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی فیملی لائف میں بہت خوش ہے. اس نے اپنے آپ کو محدود رکھا. سر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، چھٹی والے دن اس نے کچھ نہیں کرنا. اس نے شام کو 5 بجے اگر کہیں چھٹی نہیں ہو رہی تو انہیں نوکری چھوڑ دیتی، اور سال سے زیادہ 1-2 دفعہ فارغ رہا. تو ہر چیز کی ایک پرائس ہوتی ہے.